اللہ فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے، اور حرام کردہ چیزوں میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا اللہ تشرکوا به شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے سب سے پہلے جو چیز حرام کی ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تشرکوا به شیئا، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی شے، کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور شرک نہ کرو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ ترمذی شریف میں ایک روایت لائے ہیں، کتاب الزہد کے اندر یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2305، یعنی 2305 نمبر کی روایت ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هؤلاء الکلمات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ باتیں تم میں سے کون ہے جسے سکھاؤں، تو وہ کیا کرے، اس کو سیکھ لے، اس کو سیکھ لے اور اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچائے اور دوسروں سے بھی عمل کرائے۔ اب غور کیجئے، اس کو یاد کر لے یعنی سن لے اچھے سے، اس پر خود عمل کرے، دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں سے بھی عمل کرائے۔ ہم جو سن رہے ہیں ہمارے اوپر یہ چیزیں لاگو ہو رہی ہیں کہ ہم جو سن رہے ہیں اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں، یہ لاگو ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے، کہا کہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول، میں اس کام کے لیے ریڈی ہوں، آپ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ بیدی، ان کا ہاتھ پکڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خاص بات کہنی ہوتی تھی تو آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ صحابہ کے ہاتھ کو پکڑ لیتے تاکہ ان کی توجہ پوری کی پوری آپ کی طرف آ جائے۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، فأخذ بیدی، ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں گنائیں۔ کتنی باتیں گنائیں؟ 5 باتیں گنائیں۔ نمبر 1، غور سے سنیے گا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ نے جو تم پر حرام کیا ہے اس سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ سب سے بڑا عابد، متقی، پرہیزگار بن جائے گا۔ ہم میں سے کتنی لوگ ایسے ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہجد گزار ہے تو عابد ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تسبیحات گھماتا رہتا ہے تو یہ عابد ہے۔ عابد اس کو نہیں کہیں گے جو تسبیحات گھماتا رہے اور تہجد گزار رہے، عابد اس کو کہیں گے جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے بچ جائے، ان کاموں سے رک جائے۔ اور اللہ نے کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ اب آئیے اس آیت پر جس کو میں نے شروع کیا تھا، کون سی؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت، اس روایت کو یہیں روک دیجئے، روایت یاد رکھیے گا ترمذی کی، تم میں کا سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچا لے۔ اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ نے سب سے پہلے گنایا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے۔ اب شرک کیا ہے، اس سلسلے میں ایک روایت صرف آپ کے سامنے گوش و گزار کر دوں، جس سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کتاب التوحید میں لائے، اور عجیب بات یہ ہے کہ توحید کی تے اس روایت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو کتاب التوحید میں لایا گیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ روایت سماعت فرمائے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ سعد بن عبادہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ بات صحابہ کرام پہ بڑا گراں گزری، اللہ کے نبی کو جب بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ جبکہ سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ اللہ رب العالمین غیرت مند ہے، اللہ رب العزت غیرت مند ہے۔ اب اس میں توحید کہاں ہے؟ اب توحید سمجھیے، توحید کہاں ہے اس حدیث میں؟
ایک غیرت مند انسان کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اس کا در چھوڑ کر، اس کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی دوسرے در یا کسی دوسرے کی چوکھٹ پر جائے، کبھی تصور نہیں کر سکتا اور کبھی اس عمل کو برداشت نہیں کر سکتا اور معاف نہیں کر سکتا۔ تو جب ایک بندہ اتنا غیرت مند ہے کہ ایک بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اگر بیوی دوسری چوکھٹ پہ چلی جائے تو اس کی اس خطا کو معاف نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سعد سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور مجھ سے زیادہ اللہ رب العالمین غیرت مند ہے، تو اللہ کیسے اس بات کو معاف کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا جائے اور بندہ اس کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی دوسروں کی چوکھٹ پر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی اس کو نہیں معاف کر سکتا۔ اور یہی بات اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشے گا اس کو، مشرک کو، شرک کرنے والے کو، اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ جس طرح ایک غیور مرد، ایک غیرت مند انسان اپنی بیوی کو نہیں چاہتا کہ اس کی چوکھٹ چھوڑ کر وہ دوسری کی چوکھٹ پر جائے اور ہاتھ پھیلائے اور مانگے اور دوسری کی چوکھٹ پر جائے، اسی طرح اپنا رب العالمین بھی ہمارا یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری چوکھٹ چھوڑ کر کسی غیر کی چوکھٹ پر جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تشرک بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو، یہ پہلے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی ہے، ہی نہیں لگانا ہے، ہی پہ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تشرک بھی شیئا، سب سے پہلے اللہ نے جو حرام کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ اس سلسلے میں ایک روایت جسے امام حاکم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب المستدرک میں ذکر کیے ہیں اور راوی ہیں حضرت کعب بن عجرہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ ممبر لاؤ۔ ممبر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب آپ ممبر سے اترے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہیں کرا سکا، اپنے گناہوں کو معاف اللہ سے نہیں کرا سکا، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ایسا شخص۔ حضرت جبرائیل نے جو فرشتوں کے امین ہیں اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے یہ بد دعا کی اور نبی نے آمین کہا۔ کب آمین کیا؟ وہ بھی ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تو امام الانبیاء نے اس پر آمین کہا اور مہر لگا دی، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں عبادت کر کے خود کو اللہ کے ہاں سے مغفرت نہیں کرا لی۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے جب قدم رکھا تو فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جس نے اپنے والدین کو، ان میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنایا، ایسا شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کر رہے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اف نہ کہو۔ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے، اللہ کہتا ہے اف نہ کہو، تو کہتے ہیں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنایا۔ نبی نے فرمایا آمین، اللہ اکبر۔ اس کی ہلاکت میں کوئی شک ہو سکتا ہے جس پر نبی آمین کہہ رہے ہیں اور جبریل آمین بد دعا دے رہے ہیں؟ تیسرا آپ نے فرمایا تیسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل نے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے
نبی کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور مجھ پر درود نہیں بھیجا وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے۔ نبی نے فرمایا آمین۔ یہ 3 بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے۔ تو وبالوالدین احسانا، اللہ نے حرام کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں، ان کی نافرمانی کریں۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ فوراً بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا، وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ تیسری چیزیں جو حرام کی اللہ نے وہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر یہ کام دھڑلے سے آج کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور جو آئے گا اسے بھی روزی دیں گے۔ اللہ، آپ کو کس نے ابا بنا دیا؟ اگر اللہ روزی نہ دیتا تو بتاؤ ابا بنتے؟ نہیں بنتے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں بھی ہم نے ہی روزی دیا تھا، اس کو بھی ہم نے ہی روزی دیں گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم۔ تیسری چیز، چوتھی چیز یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تم فحش کے قریب نہ جاؤ، فحش کے قریب نہ۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور یہاں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم فحش کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو۔ اس سلسلے میں ایک روایت لے لیجئے تو بات اور کھل جائے گی۔ راوی کون ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے فحش کی تشریح جان لیجئے۔ فحش کہتے کس کو ہیں؟ فحش کہتے ہیں، یاد رکھیے گا اس لفظ کو، فحش کہتے ہیں جنسی جذبات کی بے اعتدالی میں جو عمل وجود میں آئے۔ جنسی جذبات جانتے ہیں، انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں جب یہ ابھرنے لگے اور بے اعتدال ہو جائیں، اور اس کے بعد جو عمل وجود میں ہے، جو کام انسان کر لے، اس کو فحش کہتے ہیں۔ اب اس جنسی جذبات کو بے اعتدال کرنے والی کوئی بھی چیز ہو، بد اخلاق لٹریچر ہو، فلمیں ہو، گانے ہو، اور گندی تصویریں ہوں، گندے ناچ گانے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو جو آپ کے جذبات کو ابھارتے ہوں، یہ چیز فحش کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کہتا ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ ہم میں سے کتنے نوجوان مرد، کتنے نوجوان بھائی اور کتنی نوجوان عورتیں اور بہنیں ایسی ہیں جو دین کے نام پر ایف بی پہ یعنی فیس بک پہ چیٹنگ کرتی ہے اور کہتی ہیں ہم دین پھیلاتے ہیں۔ کیا ان کے سامنے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں ہے کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں تنہائی میں خلوت میں نہ باتیں کریں، ان خلوت میں نہ بیٹھیں؟ یہ خلوت ہے، یہ تنہائی ہے، تیسرا شیطان ہے، ضرور فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے کہ فحش مت کرو، ایسا نہیں کہا فحش کے قریب بھی نہ جاؤ، ایسا کہا ہے۔ تو فحش کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، کوئی لڑکا، اور ایک جگہ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ، کوئی لڑکی خفیہ آشنائی نہ کرے۔ نہ تو لڑکے کے لیے جائز ہے کہ غیر محرم سے ملے اور بات کرے، نہ غیر لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ غیر محرم سے ملے اور بات کرے، ان کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرے، چاہے وہ گفتگو دین کی ہی کیوں نہ ہو۔ آری بات سمجھ میں؟ دین کی ہی کیوں نہ ہو، نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تم فحش کے قریب نہ جاؤ، چاہے ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو۔ اب وہ حدیث دیکھیے، فحش کا میننگ اور مطلب جان لیے، حدیث دیکھیے تو بات اور سامنے آ جائے گی۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا شخص جب زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے ابن ماجہ کے اندر، اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میری امت میں سے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ حدیث لے کے اٹھیے پھر بات ہم ختم کریں گے۔ میں قیامت کے دن میری امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے کس طرح؟ تہامہ پہاڑ کے مانند روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے مانند روشن نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں گرد و غبار کی طرح بکھیر دے گا، ذرات کی طرح بکھیر دے گا۔ حضرت ثوبان دہل جاتے ہیں، کہتے ہیں دہل گئے، اتنی نیکیاں، تہامہ پہاڑ کی طرح روشن نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ذرات میں بکھیر دے گا۔ پھر
ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ عملی لوگ تھے، عمل کی بات پوچھتے تھے، سوال عمل کی کرنی چاہیے. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے لوگوں کی نشانیاں اور صفت بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی میں سے ہو جائیں اور ہمیں معلوم نہ ہو. اللہ اکبر. صفت بتا دیجئے، نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا وہ تمہی میں سے ہوں گے اور تمہاری جنس سے ہوں گے. اللہ اکبر. مسلمان ہوں گے، تمہی میں سے ہوں گے، تمہاری جنس میں ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ تمہاری طرح ہی عبادت کریں گے اور راتوں کو قیام بھی کریں گے، راتوں میں قیام بھی کریں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، تمہی میں سے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے. پھر فرمایا لیکن جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تنہائی میں پائیں گے تو اس کو کر گزریں گے، اس سے نہیں رکیں گے، اس سے نہیں بچیں گے. اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو تنہائی میں پائیں گے تو وہ ان کو کر گزریں گے، اس سے نہیں بچیں گے. ایسے لوگوں کی نیکیوں کا حال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ ان کی نیکیوں کو ذرات میں ہوا میں بکھیر دے گا، جبکہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مانند ہوگی. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. تو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم فحش کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں ہو، چھپا ہوا ہو. ایک لفظ بولتا ہوں، لے کر رکیے گا. ظاہر میں مجمع میں گناہ سے بچ، لیکن اس سے کہیں زیادہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچ، کہ اس وقت میں جو گواہ ہے وہی جج ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا بات؟ مجمع کے اندر تو گناہ سے بچ، مجمع ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن تنہائی میں اس سے کہیں زیادہ ڈر، اس سے کہیں زیادہ بچ، اس لیے کہ اس وقت میں جو گواہ ہے وہی جج ہے. وہی جج ہے نا. اس وقت میں جو گواہ ہے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہی گواہ ہے اور دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن عملوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین. تو تنہائی میں اور بھی زیادہ بچ کہ اس وقت میں جو گواہ ہے وہی جج ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو. اللہ نے جسے حرام قرار دیا ہے ایسی جان کو قتل نہ کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. یہ حق کے ساتھ قتل کیسا ہے؟ اگر کوئی مرتد ہو جائے، نمبر 1 تو قتل کرنے کا ہے. اسلام کے اندر اسلامی حکومت ہے، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اس کو قتل کر دیا جائے، نمبر 1. نمبر 2 زانیہ شادی شدہ ہے، زانیہ ہے، شادی شدہ ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کیا، اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی آدمی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، کسی کا جان لے لیا، ناحق قتل کر دیا بنا خطا و قصور کا، اس کو مار ڈالا، تو اس کے خون کے قصاص میں بدلے میں اگر اس نے معاف نہیں کیا تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. یہ 3 ہے. الا بالحق، حق کے ساتھ قتل کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے تاکہ تم اس کو سمجھو، یاد رکھو. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی وصیت. اب وصیت کیا چیز ہوتی ہے یہ جان لیجیے. وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو جو بار بار نہ کہا جائے، ایک بار کہہ دیا جائے، ایک بار یوں ہو جیسے 1000 دفعہ ہو. آئی بات سمجھ؟ یہ ہے تاکیدی حکم، اس کو کہتے ہیں وصیت. ذالکم وصاکم، اللہ کی طرف سے وصیت ہے تمہیں کہ تم ان احکامات کو یاد رکھو. اب وہ حدیث کی طرف پلٹیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچا لو تو تم سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے. نمبر 2 اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے غنی بن جائیں گے. وَرْضَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اللہ نے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو تجھے مل رہا ہے، جو رزق مل گیا، سمجھ کہ اسی میں تیری بھلائی تھی، اس کو کافی جان، اس پر راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. دوسری نصیحت. تیسری نصیحت نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بہت اہم نصیحت ہے، یاد رکھیے گا. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. ہم میں سے کون سے کتنے لوگ مومن ہیں؟ آپ پرکھ سکتے ہیں اس کسوٹی پہ کہ تم میں کا جو پڑوسی ہے وہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو مومن بن جائے گا.
مومن کا جائزہ لے لیجیے، ہمارے اندر ایمان ہے، پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ لیجیے ہمارا سلوک کیسا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر پڑوسی خوش ہیں تو مومن، ناخوش ہے تو مومن نہیں۔ اور تیسری نصیحت کے بعد چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی اور کہا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کر، تو تم مسلمان بن جائے گا، تم مسلم بن جائے گا۔ اللہ، ہم سب مسلمان ہیں، کیا ہمارے اندر یہ اعمال ہے کہ ہم جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے کرتے ہیں؟ خود کے لیے ہم پسند کرتے ہیں میری کوئی برائی نہ کرے، میرے اوپر کوئی ظلم نہ کرے، میرے اوپر کوئی زیادتی نہ کرے، خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ کیا یہی کام، یہی عمل دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہ کروں، میں کسی کی برائی نہ کروں، میں کسی کی غیبت نہ کروں، میں کسی کی چغلخوری نہ کروں، میں کسی کا حق نہ ماروں؟ تو جو خود کے لیے پسند کرتا ہے اپنے لیے بھائی کے لیے پسند کر تو مسلمان بن جائے گا۔ اور آخری نصیحت، پانچویں نصیحت آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ فلا تقصر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، کہ زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ دل کا مردہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ فرماتا ہے یوم لا تنفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن نہ تو تمہارے مال کوئی کام آئے گا نہ تمہاری اولاد کچھ کام آئے گی۔ پھر کیا کہیں؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ تو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے، پاکیزہ دل، صاف ستھرا دل، زندہ دل لے کر اللہ کے پاس آئے، یہی کام آنے والا ہے۔ تو زیادہ نہ ہنس، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایک انسان آخرت کا سوچے، موت کا سوچے، قبر کا سوچے اور اپنی حساب و کتاب کو ذہن میں رکھے، بتائیے وہ کھلکھلا کر اور زور زور سے کبھی ہنس سکتا ہے؟ نہیں ہنس سکتا۔ نبی فرماتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان رہے تو ہنسنا بھول جاؤ، روز آدھا ہنسو کم اور روز آدھا۔ آئی بات سمجھ؟ یہ 5 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 10 احکامات جاری کیے اور حرام کیے، میں صرف 5 بتا سکا ہوں، آپ آگے جا کر پڑھ لیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151، 152 اور 153، اس میں احکامات 10 احکامات ہیں، 5 میں نے سنا دیے، 5 آپ خود پڑھ لیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ، اچھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یقیناً ہم خطا کار، سیاہکار، بدکار ہیں، یا رب العالمین تو بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا رب العالمین تیرے غضب کے اوپر تیری رحمت غالب ہے، یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حالات کے اوپر رحم فرما، ہم سب کے معاملات کے اوپر رحم فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین، یقیناً ہم نے اپنے تیرے احکامات کو توڑا ہے، تیری فرامین کو چھوڑا ہے، یا رب العالمین تو ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا، تو اپنی فرما برداری کرنے والا بنا، ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمیں عذاب جہنم سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہم سب کو جنت میں تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری اس دعا کو تو اپنی فضل، اپنے کرم سے قبول فرما۔ واخر دعوانا